امریکی فوج کے سعودی عرب آ جانے اور ٹھہر جانے سے سعودی عرب کے لیے بڑی بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھی۔ دوستو، اس جنگ کے اخراجات کی وجہ سے، یعنی عراق کویت جو وار ہوئی، اس کے اخراجات کی وجہ سے سعودی عرب کو بہت زیادہ معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ کویت اور دوسری خلیجی ریاستوں نے بھی اس جنگ پر مل کر تقریباً $35 ملین خرچ کیے تھے۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو دفاعی اخراجات مزید بڑھنے لگے، کیونکہ اب اپنے تحفظ کے لیے سعودی عرب کو جدید ہتھیاروں کی خریداری بھی کرنا تھی۔ On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. Saddam Hussein and his regime were clearly in violation of the UN resolution. So Saddam Hussein needs. اس سب سے سعودی عرب کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ نقصان اتنا پہنچا کہ سعودی عرب جیسا تیل سے مالا مال ملک بھی غیر ملکی قرضے لینے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن معاشی نقصان سے بھی بڑا نقصان سعودی عرب کو سماجی سطح پر ہوا، وہ اس لیے کہ امریکی صدر جارج بش نے جنگ کے بعد سعودی عرب سے فوج واپس بلانے کا جو تحریری معاہدہ کیا تھا اس پر عمل نہیں ہوا۔ مئی 1991 تک امریکہ کو چھوڑ کر تمام اتحادی ممالک کے فورسز جو جنگ کے لیے سعودی عرب میں جمع ہوئی تھی ایک ایک کر کے اپنے ملک واپس چلے گئے، سوائے امریکی فورسز کے، کیونکہ امریکی سولجرز اب بھی سعودی عرب میں موجود تھے۔ دارالحکومت ریاض سے صرف 80 کلومیٹر دور کے فاصلے پر الخرج کے علاقے میں پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکن لڑاکا طیارے کھڑے ہوئے تھے۔ امریکہ سعودی عرب سے کیوں نہیں جا رہا تھا؟ امریکہ کے مطابق یہ فورسز اس لیے اس نے تعینات کر رکھی تھی تاکہ وہ عراق میں نو فلائی زون کو برقرار رکھ سکے۔ امریکہ نے عراق کے ایئر بیس کو نو فلائی زون قرار دے رکھا تھا، یعنی کوئی عراق کا طیارہ اپنے ہی فضا میں پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے امریکی طیارے مار گرائیں گے، تو امریکن لڑاکا طیارے نو فلائی زون کو برقرار رکھنے کے لیے سعودی عرب سے اڑتے اور عراق کے فضائی حدود میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ دراصل اس طریقے سے امریکہ صدام حسین پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اسلحہ ٹیم سے تعاون جاری رکھے جو عراق میں سروے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ عراق کی تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی فیکٹریز کو کھوج لگا کر انہیں تباہ کرتے جا رہے تھے تاکہ ان ہتھیاروں اور فیکٹریز کو کسی دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ تو امریکہ کی لاجک یہ تھی کہ سعودی عرب میں موجود اس کی فوج اسلحہ انسپیکٹرز کی مدد کر رہی ہے، اس لیے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ مگر دوستو، جو سعودی عرب کے عام عوام تھی انہیں یہ لاجک کیل نہیں کر پائی۔ وہ ہر قیمت پر امریکی فوج کو سعودی عرب کے سرزمین سے نکال کر باہر رکھنا چاہتے تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ تو واپس جانے کے موڈ میں فی الحال نہیں تھا۔ سعودی عرب بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہی تھی کہ انہیں جلد سے جلد واپس بھیجا جائے۔ پہلے تو صرف ایران حکومت یا سعودی عرب کے شیعہ کمیونٹی کی شکل میں ہوتی تھی، اب وہی باتیں سعودی شہزادوں نے بھی کرنا شروع کر دی تھی، مطلب انقلاب کی تبدیلی کی باتیں۔ From grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. دوستو، ایک طرف سعودی عرب بھی انقلابی سوچ کے اس لہر سے دور نہ رہ سکی۔ فوج میں ایسے اور خفیہ خطوط تقسیم ہونے لگے جس میں شہزادوں پر تنقید کی جانے لگی، جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، خاص طور پر فوج کے اندر تو اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ اب سلمان ال سعود اور سفر الحوالی، یعنی وہ دو علماء کرام جنہوں نے سرکاری علماء کے امریکن فوج کے اتارنے کے فتوے کی مخالفت کی تھی، ال سعود کے خلاف کھل کر میدان میں عمل میں آ گئے۔ سفر الحوالی کا ایک ریکارڈ پیغام بھی ان کے ساتھیوں میں اب تقسیم کیا جانے لگا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ گلف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کا عرب اور اسلامی دنیا پر قبضہ کرنے کا ایک ایجنڈا ہے۔ وہ اپنے خطبہ جمعہ میں بھی ال سعود اور امریکیوں پر سخت تنقید کرتے تھے۔ اب یہ سب تو سعودی عرب شاہی پالیسی کے خلاف ہوا تھا۔ 17 مئی 1991 کو شیخ سلمان المسعود کو صوبے کے گورنر پرنس عبداللہ بن عبدالعزیز نے جمعہ کا خطبہ دینے سے روک دیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد ان کے ہزاروں حامی صوبے کے اہم شہر بریدہ، جو کہ ریاض کے قریب ہے، سڑکوں پر نکل آئے۔ شہر کے علماء بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب دوستو، یہاں پر کلیش یہ ہوا کہ سعودی نیشنل گارڈ نے اس جلوس پر لاٹھی چارج کر دی تھی، جس سے جلوس ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شیخ بن عباس، جنہوں نے اصل میں امریکی فورسز کے آنے کے لیے فتویٰ دیا تھا، انہوں نے سلمان العہد کی حمایت شروع کر دی۔
اسی طرح بہت سارے علماء کے ایک وقت نے سعودی بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ صوبے کے گورنر پرنس عبداللہ کو برطرف کرے۔ اگلے ہی سال عبداللہ سے صوبے کے گورنر واپس لی گئی تھی، لیکن فوری طور پر واپس نہیں لی گئی تھی۔ اسی دوران سلمان المسعود السفر الحوالی نے اپنی تحریک کو اب ایک نیا موڑ دے دیا۔ اب وہ سعودی عرب میں جمہوریت قائم کرنے اور انسانی حقوق پر زور دینے لگے تھے۔ انہوں نے چند اور لوگوں کے ساتھ مل کر کمیٹی فور ڈیفنس آف رائٹس DLR کے نام سے ایک گروپ بنا لیا۔ سعودی عرب کے جمہوری حقوق کی باتیں کرتے تھے۔ یہ سعودی عرب میں پہلی باقاعدہ پوزیشن تنظیم تھی جس نے بادشاہ کو چیلنج کر دیا تھا۔ اس کمیٹی نے حکومت اور سینئر علماء کرام پر الزام لگایا کہ مسلمانوں کے شرعی حقوق کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ انسانی حقوق کو خلاف ورزیوں کی خبریں CDL کو رپورٹ کریں۔ الیکشنز کا مطالبہ بھی کر لیا۔ یہ مطالبہ ایک الیکشن کا ایک ایسے ووٹنگ سسٹم کا تھا جس میں تمام شہریوں کو رائے دینے کا، ووٹ دینے کا حق حاصل ہو۔ اس سب میں سے دوستو سعودی عرب اب کہاں چپ بیٹھنے والے تھی؟ اب دوستو سعودی عرب کا حکومت کہاں چپ بیٹھنے والی تھی؟ اس نے اس کمیٹی کے سربراہ پروفیسر محمد المصری کو گرفتار کر لیا اور پھر کچھ عرصے بند رکھنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا۔ محمد المصری رہا ہوئے تو وہ سعودی عرب میں رہنے کے بجائے وہ سیدھے برطانیہ چلے گئے۔ برطانیہ پہنچ کر انہوں نے یہ کیا کہ وہ فیکس کے ذریعے سعودی عرب میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی کمپین چلانے لگے۔ سعودی عرب میں موجود ان کے کچھ ساتھی انہیں شاہی خاندان کی کرپشن سے متعلق معلومات بھیجتے تھے اور مصری کو ان کی رپورٹ فیکس کے ذریعے سعودی عرب میں اپنے باقی حامیوں میں پھیلا دیتے تھے۔ یہاں سعودی حکومت ایک بار پھر متحرک ہو گئی۔ 200 لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مصر کی اخوان المسلمین جس کا عرب دنیا میں کافی اثر و رسوخ تھا، اس نے بھی سعودی عرب کے غیر مسلم طاقتوں یعنی امریکہ سے اتحاد کی۔ اب سخت مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ اس پر بھی سعودی حکومت نے سخت ایکشن لے لیا۔ انہوں نے اخوان المسلمین کو سبق سکھایا۔ سعودی حکومت نے اخوان سے برادر سے یوں بدلا لیا۔ اس تنظیم کے مختلف ممالک میں قائم جو فرنچائز تھے ان کے لیے سعودی حکومت جو فنڈ فراہم کر رہی تھی اس فنڈ کو بہت کم کر دیا۔ 400 مرکزی علماء، ججز اور دانشوروں کے دستخط تھے۔ علماء نے مطالبہ کیا تھا کہ سعودی حکومت کرپٹ لوگوں کا سختی سے احتساب کرے اور کسی کو بھی اس کے عہدے یا طاقت یا خاندان کے پس منظر کی وجہ سے دیکھ کر معاف نہ کیا جائے۔ عدالتی نظام میں اصلاحات لائی گئی جنہیں سماجی سطح پر سرکاری اداروں میں اور تعلیمی نظام میں اسلام کو مکمل نافذ کیا جائے۔ مسلم ممالک میں اسلامی مرکز، کلچرز اور سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ مغربی اور غیر ملکی پریس کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس فہرست میں وہ مطالبہ یہ تھا کہ جس سے سعودی بادشاہ اب چڑھنے لگی تھی۔ مطالبہ یہ تھا کہ مسلم امہ کو تمام غیر اسلامی معاہدوں سے دور رکھا جائے۔ سعودی عرب غیر ملکی طاقتوں کی محتاجی سے نکلنے کے لیے اپنی فوج کو انٹرنیشنل سیکنڈری کی ٹریننگ دیں، جدید ہتھیاروں کی سعودی عرب میں تیاری شروع کی جائے اور اگر پھر بھی ہتھیار خریدنے کی ضرورت پڑے تو مغربی ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی ہتھیار خریدے جائیں۔ ان معاملات چلانے کے لیے پارلیمنٹ کے طرز پر ایک 60 رکنی ممبرز کی مشاورات کونسل یا مجلس مشورہ بھی بنائے جائے۔ شاہ فہد نے اس میں سے کچھ ڈیمانڈ تو فوراً پورے کر لیے۔ انہوں نے 1992 میں ملک کا پہلا آئین جاری کر دیا۔ اس آئین کو حکومت کے بنیادی قانون کا نام دیا گیا تھا۔ 83 آرٹیکل پر مبنی اس آئین میں قرآن و سنت کی قانون سازی کی بنیاد رکھا گیا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کی اولاد میں سے ہی مرد لوگ سعودی عرب کے بادشاہ بنیں گے۔